موضوع بحث ہمارا ہے الامر الخامس احیاء الارض الموات۔ اور گزشتہ جو بحث تھی کہ جو غیر آباد زمین ہے وہ انسان اگر عرفی طور پہ بیع و شراء اس کی کر بھی لے تو شرعی طور پہ اس کا انسان مالک نہیں بنتا، اور صحیح ثانی کے موقف کے مطابق جو بھی اس نے پیسہ دیا عرفی طور پہ وہ اس نے غیر مونہ میں دیے، تو لہٰذا اس پیسے کا خمس اس کی گردن پہ آ جائے گا۔ ابھی ایک اور بحث ہے کہ وہ اس نے پیسہ دیا زمین کو لینے کے لیے عرفی طور پہ، اور پھر کیا ہے جی اس کو احیاء بھی کر دیا۔ احیاء یعنی اس کے اوپر باؤنڈری وغیرہ بنا دی یا مکان بنا دیا، ٹھیک ہے، اسی سال ہی بنا دیا۔ تو اب احیاء کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک حق مل جاتا ہے، اور اس حق کی کیا ہے معاشرے میں قیمت موجود ہے، تو لہٰذا اگر وہ احیاء کر دیتا ہے تو پھر تو اس زمین کا کیا ہے خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں دقیق نقطہ ہے تو پھر بھی اس زمین کا خمس واجب نہیں ہو رہا، اس حق کا کیا ہے خمس واجب ہو رہا ہے، جو حق کے تحجیر کے سبب سے کیا اسے حاصل ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ پلاٹ ہی فقط رکھیں گے تو خمس واجب نہیں ہوگا، جیسے اس کے اوپر گھر وغیرہ بنا دیں گے، زراعت وغیرہ کریں گے تو پھر کیا ہے خمس اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یہ عام سادہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کو آباد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ حق انسان کو جو تحجیر کا حق، تحجیر کی وجہ سے جو حق کے اولویت اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس زمین کے اندر تصرف کا، اس حق کی کیا ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے معاشرے میں، اور باقاعدہ اسے حق کے تحجیر کہا جاتا ہے، تو اس کو اس حق کو بیچ بھی سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ ہاں زراعت بھی اسی میں آ جائے گی، زراعت بنانا، فیکٹری لگا دینا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا جو کام ہے استعمال ہے، ہاں پودے لگا دیں، ٹھیک ہے، درخت لگا دیں، یہ سارے اسی میں آ جائے گا۔ وہ تحجیر کا طریقہ شاید بیان کریں گے، بحث ہے تحجیر کی۔ ہاں یہ جلد ثانی میں ہے نا تحجیر منہاج الصالحین میں، ہاں جو قواعد فقہی ہیں۔ اچھا، لو قام المکلف باحیاء الارض الموات فهل یجب علیہ اخراج خمسها، اگر ایک مکلف کیا ہے ارض موات کو احیاء کرتا ہے یعنی آباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ وغیرہ بنا دیتا ہے، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ اس زمین کا خمس نکالے؟ ٹھیک ہے جی، آ جائیں صحیح ثانی کرائے کے اوپر۔ لو قام المکلف باحیاء الارض الموات، اگر مکلف کیا کرتا ہے جی ارض موات کو احیاء کرتا ہے، کیسے احیاء کرتا ہے؟ بالبنا، اس کے اوپر گھر بنا دیتے ہیں، ابھی زراع یا کیا ہے زراعت کرتا ہے، درخت وغیرہ لگا دیتا ہے، تو کان احق بہا من غیرہ، اب یہ بندہ کیا ہے اس زمین کے اوپر زیادہ حقدار بن جاتا ہے اپنے غیر کی نسبت سے۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْحَقِّ، اور اس حق کے اوپر کیا مترتب ہوتے ہیں؟ الآثار، وہی آثار اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں کہ المترتبۃ علی ملکیت الارض، جو زمین کی ملکیت کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، یعنی بالکل وہی آثار ہیں اس حق کے بھی۔ فیجب علیہ تخمیسها، پس ضروری ہے کہ وہ اس زمین کا خمس نکالے، فی سنۃ الاحیاء، اسی سال جس سال اس نے اسے احیاء کیا تھا، کیونکہ اسی سال اس حق کا وہ مالک بنے گا۔ اور پھر قیمت کون سی اس حق کی ہوگی، یعنی اس زمین کی کیا قیمت ہوگی؟ بالفاظ دیگر بقیمتها الفعلیہ، جو اس کی فعلی قیمت جو ہے وہ بن رہی ہے اسی کا وہ کیا نکالے گا جی خمس نکالے گا۔ یعنی یہاں پہ بھی اس حق کے احیاء کے لیے اس کے پاس دلیل تو وہی ہوگی نا جو اسٹامپ پیپر وغیرہ ہیں، زمین کے کاغذات ہیں، تو زمین کے کاغذات کو یہاں پہ صحیح ثانی کس کے طور پہ لیں گے؟ حق کے طور پہ لیں گے، کہ اس کو جو حق کے اولویت مل گئی اس زمین کے اندر، یہ حق کے اولویت کی کیا ہے ایک نشانی ہے، ایک وثیق ہے، تو اصل قیمت اس اسٹامپ پیپر کی نہیں ہوگی، اصل قیمت اس حق کی ہوگی جو احیاء اور بلڈنگ کی وجہ سے کیا اس بندے کو حاصل ہوا ہے۔ ہاں وہ اگر معونہ ہے، آگے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اسے معونہ میں استعمال کر دیں، اپنا گھر اس نے بنایا رہائش کے لیے، پھر تو نہیں ہوگا نا، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ساری بحث کب ہوگی کہ جب معونہ میں اسے نہ کرے شمار، تب ہوگا نا خمس واجب، ٹھیک ہے۔ نعم لو کان قد اخرج خمس قیمت الشراء او اشتراها من مال مخمس او لا خمس فیہ، اگر اس نے یہ زمین خریدی ہو، اگر اس نے کیا ہے خمس نکال دیا ہو، کس کا خمس نکالا ہو؟ قیمت شراء کا، ٹھیک ہے جی، قیمت شراء کا خمس نکالا، یا اس نے اس کو خریدا ہی کیا مال محمد سے، یا ایسے مال کو لگایا کہ جس کے اوپر خمسی واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس نے وہ پلاٹ لیا تھا ایسے پیسے سے، اب صحیح ثانی کیا فرماتے تھے کہ اس پیسے کے اوپر بھی خمس واجب ہے کیونکہ اس نے غیر منہ میں صرف کیا، لیکن اس نے پیسہ کون سا لگایا ہے جس کے اوپر خمس ہی نہیں تھا، یا اس پیسے کا خمس نکال دیا پہلے سے، ٹھیک ہے، یا بعد میں نکالا، ٹھیک ہے،
اب کیا ہوا کہ جب اس کے اوپر بلڈنگ وغیرہ بن گئی، فصل وغیرہ لگی، تو اب اس کی ویلیو بڑھ گئی نا، زمین کی قیمت کیا بڑھ گئی. اب کیا کرے گا وہ، فقط جتنی قیمت اس کی بڑھی ہے نا اس کا کیا خمس نکالے گا، اور جو خمس دے چکا ہے قیمت شراب وغیرہ کا اس کا وہ کیا کر لے گا، استثناء کر لے گا اس سے. ٹھیک ہے جی. یعنی فی ہے استثناء ذالک المبلغ، تو وہ اس مبلغ کو کیا ہے جی استثناء کر لے گا. کون سی مبلغ؟ الذی صرفا، جو اس نے استعمال کیا ہے لاجل الوصول الیہ، تاکہ وہ زمین کو حاصل کر سکے. وہ اخرج خمس زائد من قیمتها، اور اس قیمت سے جو زیادہ اس کے پاس ہوگی نا، جو اس کی لگے گی قیمت، اس کا کیا نکالے گا، خمس نکالے گا. اور اگر عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس قیمت کا خمس نہیں نکالا جاتا، تو پھر تو آپ کیا کہتے ہیں یہ پوری کی پوری زمین کا کیا خمس نکالیں. ٹھیک ہے، آپ نے گھر وغیرہ بنا دیا، دکانیں وغیرہ بنا دیں، اور اگر وہ آپ کا اپنا نمونہ نہیں بنتا تو پھر پورے کے پورے کا کیا نکالیں گے، خمس نکالیں گے. یعنی ایک بار یہ نکل آئے گی اس قاعدہ سے کہ مال محمد سے اگر کوئی چیز خریدے پھر اس پر خمس واجب نہیں ہوتا. اگر یہ زمین ہو اموات میں سے اس کو مال محمد سے خریدے پھر بھی اس پر خمس واجب ہوگا. کس کے اوپر؟ اس زمین. اگر زمین آباد ہے، فرض اس کو خریدے، مواد، ہاں مواد کو خریدے تو اس کے اوپر تو خمس نہیں ہے نا زمین کے اوپر. بحث یہ ہے کہ جو پیسے اس نے لگایا ہے اس پیسے کا خمس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو صحیح سزانے کا کیا قانون ہے کہ وہ پیسہ غیر مونہ میں جا رہا ہے، لہٰذا اس پیسے کا خمس نکالنا ہے ہم نے. اگر مال محمد سے، ہاں اگر مال محمد سے پھر تو نہیں ہے نا اس کا خمس. مال محمد سے انسان کا تلف ہو جائے، ضائع کر تو اس کا تو نہیں ہوتا. رہائش کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر ہاں ارتفاع کی پھر بحث ہوگی نا، اس ارتفاع کا خمس، کیونکہ رب جدید بن جائے گا نا. اس کو سال کے دوران ایک رب جدید ہوا، نیا اس کو رب حاصل ہوا. پھر ہر سال کی مطلب لگائے گا اس میں. ہر سال تب لگوائے گا جب وہ بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہو یا آگے مزید. ٹھیک ہے، ابتدا سے بیچنے کے لیے نہیں رکھی تو پھر تو اس کو دوسری قیمت نہیں لگانی چاہیے کیونکہ مال محمد لگا ہوا ہے. مال محمد سے لگا ہوا ہے لیکن اس زمین کا مالک نہیں بنا نا. یعنی آپ کا سوال درست ہے. یعنی اگر فرض کریں یہ جس طرح ہم زمینیں خریدتے ہیں، گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پہلے وہ آباد ہوتی ہیں بعد میں گرا دیا جاتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، تو اس میں تو ہم زمین کے مالک ہوتے ہیں نا. جب ہم زمین کے مالک ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی زمین کے جب ہم مالک بنے تھے تو زمین کے مالک ہم مخمص طور پہ بنے، کیونکہ پیسے ہی ہم نے کیا لگایا، مخمص لگایا، تو پوری زمین ہماری کیا ہوگی، مخمص ہوگی. اب جب زمین ہماری مخمص ہو جائے گی نا تو پھر بحث یہ ہے کہ اس کا جو اوپر ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جب بیچیں گے تو ہاں وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ اگر یہ زمین بیچنے کے لیے اس نے لی ہے تجارت کی خاطر، پھر تو جو ارتفاع ہوگا اس کا خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر اس نے تجارت کے لیے نہیں لی، اقتناء کے لیے لی ہے، استثمار کے لیے لی ہے، پھر ہم کیا کہتے تھے کہ وہ جب بیچے گا تو پھر دے گا خمس، ویسے کیا واجب نہیں ہے. یہ کہاں پہ تھا کہ جب وہ زمین کا مالک بنتا تھا. ابھی تو یہ زمین کا مالک ہی نہیں بنا. ابھی یہ بحث نہیں آئے گی کہ جی اس کا ریٹ بڑھ گیا، مال مخمص کا ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ جی ایسے مال کا ریٹ بڑھ گیا ہے کہ جس کے اندر خمس واجب نہیں تھا. یہ بحث ہی نہیں آئے گی، بلکہ بحث کیا آئے گی کہ اس کو نئی چیز حاصل ہوئی ہے. یہاں جو ارتفاع ہے نا، اس ارتفاع کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نیا رب حاصل ہوا ہے ایک طرح سے. آپ کہیں گے نہیں وہ تو یہ اسی طرح ہے نا جس طرح زمین کا ریٹ بڑھ جاتا تھا جو اس نے لی ہوئی تھی اقتناء کی خاطر یا تجارت کی خاطر. ہم کہیں نہیں، اس نے زمین کا مالک ہی نہیں بنا ابھی، پیسے اس نے جو لگایا ہے. تو ہم جو بحث کر رہے ہیں پیسے کی قیمت شراء کی جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ کس طور پہ کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ اس نے غیر مونہ میں لگایا ہے، لہٰذا اس جہت سے وہ کیا اس کا خمس نکالے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں وہ پیسہ پہلے سے مخمس ہے یا میں نے خمس کا نکال دیا تھا، تو پھر ہم کہیں ٹھیک ہے اس پیسے کا خمس نہیں ہے. اگلے پھر بحث نہیں ہوگی کہ جی زمین بھی میری مخمس ہوگا، ہم کہ زمین کا تو مالک ہی نہیں ہے نا. زمین کا مخمس اور غیر مخمس ہونے کی یہاں پہ بحث ہی نہیں آئے گی. یہاں پہ سیدھی سیدھی بحث کیا آئے گی کہ جب وہ اس کو بنا کرے گا، بنا کرنے سے اس کو حق حاصل ہو جائے گا، اور حق اس کو ابھی حاصل ہوئے. جب یہ اس کو حق حاصل ہو گیا تو اس حق کی کیا قیمت ہے. اس حق کی جب قیمت ہے، اور یہ حق اس نے کیا اپنے مونہ کے لیے بھی حاصل نہیں کیا، غیر مونہ کے لیے حاصل کیا، تو جو چیز بھی انسان غیر مونہ کے لیے لیتا ہے اس کا خمس واجب ہوتا ہے. اسی حق کی اس نے قیمت ادا کی ہے، مال محمد لگایا تھا. اب میں آپ کے سوال کو یوں رکھتا ہوں کہ ہم یوں کہیں، نہیں میں آپ کے سوال کو یوں واضح کرتا ہوں برادران کے لیے بھی کہ 80,000 جو اس نے لگایا نا وہ اس نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا، اس کا تلف ہو گیا 80,000، ٹھیک ہے، غیر مونہ میں چلا گیا. 80,000 کے بعد جو زمین کے اوپر اس کو حق حاصل ہوا اس کا تعلق اس 80,000 سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ حق اس سے کہاں سے حاصل ہوا، حق کے تحجیر سے حاصل ہوا. حق کے تحجیر سے جو اس سے نیا حق حاصل ہوا اس حق کی قیمت کتنی لگی، 4,80,000 لگی. اب یہ جو نیا حق حاصل ہوا نا 4,80,000 کا، اس 4,80,000 کا اس 80 سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ الگ سے طلب ہو گیا، اور اس کو نیا مال کہتا مل گیا 4,80,000 کا.
اس کو اس مثال کو آپ ایسی لے لیں کہ جیسے فرض کریں 80,000 ہمارے پاس مخمص تھا، وہ ہم نے کیا ہے دوستوں کی دعوت میں لگا دیا سارا، دوستوں کی دعوت کر دی، دعوت کرنے کے بعد کیا ہے کہیں سے ہمیں کیا ہے 4,80,000 مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب شریعت کیا کہے گی کہ بھئی 4,80,000 ہے، اس کا تو اس 80 سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ نے دعوت پہ لگا دی تھی، ہاں یہ 4,80,000 جو ہے اس کا آپ نے پورا خمس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس 4,80,000 میں سے آپ 80 کا استثناء کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں سوال آگا تھا، واضح سوال آگا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قانون کیا ہے کہ انسان مخمس مال کو استعمال کرتا رہے، تلف کرتا رہے، آخر پہ وہ ٹوٹل بچت کرے، ٹوٹل بچت کرنے پہ جتنا اس کا مخمس تھا نا، جو خرچہ ہو گیا تلف ہو چکا، وہ اس کو مائنس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جواب ہے۔ جیسے آپ کیا کریں، ابھی آپ نے خمس نکالا، اپنا خمس نکالا، فرض کریں آپ نے 1,00,000 کا، ٹھیک ہے، 80,000 آپ کا مخمس ہو گیا۔ اب اگلے سال جب آپ کے اوپر خمس واجب ہوگا تو جتنی بھی بچت ہوگی اس میں سے آپ 80,000 کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے بھئی یہ 80,000 تو میرے پاس پڑا ہوئے نہیں ہے، میں تو لگاتا رہا، بچوں کے پیمپر لے آیا، دعوت کر دی، خرچہ کر دیا، سب کچھ ہے۔ تو شریعت کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو 80,000 ہے نا، آپ اس کا بیلنس کے طور پہ اسے آپ ذہن میں رکھیں، رسید جیسے کہتے ہیں، آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ میرا 80,000 کیا مخمس ہے۔ جب آخر پہ آپ کو بچت ہوگی تو اس بچت میں سے آپ کیا کریں گے، مخمس مائنس کر کے پھر اوپر کر کے کیا دیں گے، آپ خمس نکالیں گے۔ یہ قانون ہے، اس قانون کے تحت 4,80,000 پچھلے سال جب فون کا حساب کیا تھا تو آپ کا 80,000 بچ گیا تھا، ہاں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ 4,80,000 آپ کی بچت ہوئی ہے نا، اس میں سے 80,000 تو آپ کا مخمس ہونا ہے۔ اب کہتے ہیں اس میں سے کیسے 80,000 ہے، وہ تو میں نے لگا دیا، ہاں۔ تو ہم کیا کہیں گے، نہیں، اس کو مخمس کو آپ ایک قیمت کے طور پہ دیکھیں، رسید اور بیلنس کے طور پہ دیکھیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا مخمس ختم ہو گیا نا، ایک طرح سے مخمس 80,000 بھی نہیں پڑا ہوا، وہ آپ نے لگا دیا، تلف ہو گیا، اور نئی بچت آپ کی 4,80,000 ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ اچھا جو مخمس میں نے تلف کر دیا، کیا شریعت مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ تلف شدہ مخمس کو میں مائنس کر لوں؟ تو شریعت کہے گی ہاں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنے تلف شدہ کو کیا کریں جی، مخمس جو تلف شدہ مخمس ہے اس کو آپ کیا ہے نئی بچت سے مائنس آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ وہ تب جب اس مال مخمس کو میں اپنا نونے میں استعمال کریں، یہاں تو نونے میں ہے نہیں، جس میں بھی استعمال کریں، بس اس کا بدل کیا ہے، موجود نہ ہو۔ مال مخمس کو آگے استثناء کی بحث ہے گی، اس بحث میں ہم کیا کہیں گے کہ مال مخمس کو آپ جس جگہ پہ بھی استعمال کریں، سوائے حرام کام کے اور وہ جو ہے نا اسراف کے، ٹھیک ہے، مال مخمس جہاں پہ بھی استعمال کریں، چاہے کیا نہیں، یہ اسراف کی جو تعریف ہے کہ جو عقلاء کہیں کہ لا ینبغی، یہاں پہ عقلاء کوئی بھی نہیں کہتا کہ لا ینبغی سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، ہر سال جو بچاتے تھے پھر یہ بندہ جمع کرتا ہے، ہاں، پھر اور مائنس ہوتا ہے، مخمس زیادہ ہو جائے گا، ہاں مخمس زیادہ ہو جائے گا، پھر تو خمس کم نکلے گا، خمس کم نکلے گا، ہوگی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، بچت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا پچھلے سال خمس میں نے نکالا، فرض کر میرا مخمس کتنا جی 5,00,000 تھا، 5,00,000 تھا، آگے اب میں کہہ رہا ہوں بھی اگلے سال بھی میری بچت 6,00,000 7,00,000 اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے سال کیا ہوگا، برکت ہو جائے گی، میری بچت کیا ملین ہو جائے گی، ملین سے پھر میں کیا 5,00,000 مائنس کر کے نکالوں گا، مخمس میرا زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اگلے سال جا کے، ہاں اگلے سال 15,00,000 ہوگی، یا اگلے سال فرض کریں میری 10,00,000 کی بچت ہوئی، 10,00,000 میرا مخمس بن چکا تھا، 10,00,000 بچت ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مائنس ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، پھر خمس نہیں ہے، وہ زیرو ہو گیا نا کھاتا، مخمس ختم ہو گیا، اس کا مخمس ختم ہو گیا، بچت اضافی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا ختم، ٹھیک ہے۔ نہیں، مال مخمس زیرو ہو جاتا ہے نا، بعض کا زیرو جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر آگے جا کے پھر دوبارہ سے شروع ہوتا ہے کھاتا، یہ بحث ہے کہ دوبارہ، ٹھیک ہے، نئے سرے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مخمس کے برابر مال کھڑا رہے تو ٹھیک ہے، مخمس سے بعض کا کم بھی ہوتا جائے گا نا مال، مخمس آپ کا کم ہو جاتا ہے، بچت ہی اس سے تھوڑی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا ہوتا جائے گا مخمس آپ کا، صورتحال ایک نکلے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اس مبلغ کو کہ جو اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے نکالا تھا، اس کو وہ کیوں استثناء کر رہا ہے؟ اس لیے استثناء کر رہا ہے کہ وہ مال مخمس ہے، یا وہ ایسا مال ہے کہ جس کے اوپر خمس نہیں ہوتا، اور یہ شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ وہ مال جس کا خمس آپ نے نکال دیا یا جس کے اوپر خمس نہیں تھا، اگر وہ آپ نے خرچہ کر دیا ہو اور اس کا بدل بھی آپ کے پاس موجود نہ ہو، تو جو بھی آپ کی بچت ہوگی اس میں سے آپ اس کو کیا کریں گے، مائنس کریں گے، اس کو مائنس کرنے کے بعد باقی جو بچت ہوگی اس کا کیا نکالیں گے، خمس نکالیں گے۔ تو اصل نقطہ کیا یہ ہے یہاں پہ۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ تحجیر عرض کا ہے کہ لو قام المکلف بتحجیر الارض المواد فهل یجب علیہ اخراج خمسها، کہ اگر مکلف کیا کرتا ہے، ارض مواد کی تحجیر کرتا ہے، یعنی یہ جو پہلا سوال تھا یہ بھی کس کے متعلق تھا، احیاء کے متعلق تھا، ہاں۔ تو احیاء اور تحجیر میں فرق ہے کہ احیاء میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے پورا گھر بنا دیا،
تحجیر میں اس نے کہا ابھی گھر تو نہیں بنانا، بس باؤنڈری وغیرہ میں لگا دیتا ہوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تو فتویٰ ایک ہی جیسا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تحجیر الارض مواد صحیح سے ثانی، تحجیر الارض مواد یثبت للمکلف حق الاولویت فی الاحیاء، تحجیر جو عرض کو کرنا ہے یہ مکلف کے لیے کیا ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے پاس حق اولویت ہے کس میں، یہ احیاء میں، ٹھیک ہے۔ احیاء کا مقدمہ کیا ہے، تحجیر ہے نا۔ احیاء کیا مطلب، یعنی فصل لگا دینا، بلڈنگ بنا دینا۔ تحجیر کیا ہے کہ فقط پتھر رکھ دینا اور باؤنڈری کیا لگا دینا۔ تو یہ پتھر رکھ کے باؤنڈری بنا دینا یہ انسان کو حق دیتی ہے کہ اب یہ بندہ احیاء میں بھی کیا رکھتا ہے، سب کے اوپر مقدم ہو گیا ہے۔ بیان کیا ہے قواعد فقہیہ میں فقط باؤنڈری نکالنا، یہ بھی اس کو کچھ عرصہ ہوتا ہے، اس کے اندر اندر اگر یہ احیا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حق تحجیر بھی چلا جاتا ہے۔ ہاں اس کی جو شرائط حق تحجیر کی ہوں گی، اس کو دیکھتے ہیں منہاج، دوبارہ میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں۔ وہاد الحق، یہ جو حق تحجیر حق یعنی اس تحجیر کی وجہ سے جو اسے حق اولویت فی الاحیاء ملا ہے نا، یہ جو حق اولویت فی الاحیاء ہے، لہو قیمت، اس حق کی کیا بنتی ہے، قیمت بنتی ہے۔ وَيُقَابِلُ بِالْمَالِ، یہ یقابل بالمال یعنی اس کا تقابل کی جاتا ہے مال کے ساتھ، تو فیجب اخراج خمس، لہٰذا اس حق کے اولویت کا خمس نکالنا میں کیا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم وہی کہیں گے کہ معاشرے میں اب یہ جو زمین کے اوپر باؤنڈری وغیرہ لگا دی ہے، یہ کتنی کی زمین شمار ہو رہی ہے، تو اگر اس کی کوئی قیمت بن رہی ہے تو اسی کو شریعت کیا کہے گی کہ یہ حق اولویت ہے احیاء میں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زمین کا مالک ہے۔ بس یہ لفظوں کا فرق ہوگا، وگرنہ آثار ملکیت ایک ہی جیسے رہیں گے سارے کے سارے۔ نام لو کان قد اخرج خمس قیمت شراء او اشتراء من مال مخمس او لا خمس فی استثنى ذلك المبلغ واخرج خمس الزائد، یہ وہ پہلے والی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کا مخمس یہاں پہ لگ گیا تھا سارے کا سارا، یا ایسا مال جس کے اوپر خمس نہیں تھا، تو اس کو پھر استثناء کرنے کا حق کس کے پاس کیا ہے، باقی رہے گا کہ اس کو استثناء کر لے اور باقی کے کیا خمس نکالے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال پڑھ کے ختم کرتے ہیں کہ بماذ یتحقق التحجیر، کہ تحجیر کیسے متحقق ہوتی ہے جی۔ یتحقق التحجیر بکل ما یدل علی ارادۃ الاحیاء، تحجیر ہر اس فعل کے ذریعے سے متحقق ہو جاتی ہے کہ جو دلیل بنے کس بات کے اوپر، کہ علی ارادۃ الاحیاء، کہ اس بندے کا ارادہ کیا ہے، یہاں پہ مکان بنانے کا ہے۔ اس کی لمٹ ہے، اچھا اس کی لمٹ بھی ہے۔ کا وضع احجار، جیسا کہ کیا ہے پتھر رکھ دینا بہت سارے، اور جامع تراب، یا مٹی وہاں پہ جمع کر دینا، اور حفر اساس، یا اس کی جو بنیاد ہے نا وہ کھود دینا، جسے ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں ایرے کیا بنا دینا، کھدائی کر دینا، اور وضع خشب، یا وہاں پہ لکڑی کیا لگا دینا، اور وضع شبک حولا، یا اس کے ارد گرد کیا شبکہ ایک جال سے کیا لگا دینا، یہ سارا کیا بنے گا، تحجیر بنے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔